بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان اسلام جاری ہے، داستان محمد جاری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ اور ظاہر بزرگ تو جانتے ہیں، ہم بچوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، مقام تھا غار حرا۔ اگلا مرحلہ آیا جب تبلیغ شروع کی، لیکن ابھی اعلانیہ شروع نہیں کیے، غیر اعلانیہ شروع کیے۔ مقام ہے دار ارقم، حضرت ارقم کا گھر ہے آج بھی اس کو صفا کے پاس، یعنی گھر تو موجود نہیں ہے لیکن اس مقام، اس نام سے گیٹ ہے باب ارقم۔ پھر اٹ وینٹ ون سٹیپ اہیڈ کہ جب غیر اعلانیہ معاملہ تھا دار ارقم میں، پھر جب اگلی بات آگے بڑھی تو پھر ایک دعوت کی، قریب کے لوگوں کی، ان کو پیغام پہنچایا۔ اب آج ایک نیا قصہ ہے، اور آج دعوت اسلام، اٹ شوڈ بی ویری انٹرسٹنگ فار اس ٹو نو کہ جو اسلام ہم تک آج پہنچا ہے کن کن مراحل میں ہم تک پہنچا ہے، ہم سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ پہلے اور دوسرے مرحلے سے بڑے اسکیل کا ہے۔ اور اگین وہی بات، رسول اللہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، آپ وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ تو یہ جو دعوت اسلام، غار حرا، دار ارقم، پھر دعوت ذو العشیرہ کے بعد اب اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اس کی بھی کہہ لیجئے کہ جو انسٹرکشن ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم کی ایک آیت کی صورت میں آیا۔ یہ سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 94 ہے، اور خداوند تعالیٰ نے اس سورہ کی اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ جزاک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، پس جو حکم آپ کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ اب لوگوں کو سنا دیجئے اور مشرکین کا ذرا خیال نہ کیجئے۔ سو اب دعوت اسلام ایک بڑے اسکیل کی طرف جا رہی ہے۔ اب جب اس آیت کا یہ حکم آ گیا ہے تو اب آپ نے ایک مقام کا رخ کیا ہے، اس مقام کا نام ہے کوہ صفا، یعنی کہ صفا کی پہاڑی۔ کیا یہ وہی صفا کی پہاڑی ہے؟ کیونکہ اب بات اعلانیہ سے آگے بڑھ گئی ہے نا، تو یہ وہی صفا کی پہاڑی ہے جہاں پر وہ واقعہ پیش آیا اسماعیل علیہ السلام کا؟ جی ہاں۔ تو اس زمانے میں ایک دستور تھا، ایک نارم تھا اس زمانے۔ اگین ویری انٹرسٹنگ بھائی، پرانا زمانہ تھا، کوئی ٹیلی ویژن تو نہیں ہوتے تھے، ریڈیو تو نہیں ہوتے تھے، واٹس ایپ تو نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں ایک دستور تھا، جب بھی کسی انسان کو کوئی بریکنگ نیوز دینی ہوتی، سب کو بتانا ہوتا تھا اس شہر میں، مکے میں، تو کیا کرتا تھا وہ؟ جب بھی کوئی بریکنگ نیوز، کوئی بڑی خبر دینی ہوتی تھی، یا جب بھی کسی شخص کو، شہر والوں کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ شہر پر حملے کا خطرہ ہے، تو ایک کام کرتا تھا، وہ ایک مخصوص انداز میں صفا کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا تھا۔ اونچائی ہے نا، جی ہاں، وہی صفا کی پہاڑی جس کا قصہ ہم جناب حاضرہ اور جناب اسماعیل کے حوالے سے سنتے ہیں، وہی صفا کی پہاڑی جس کی صحیح کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو یہ واقعہ وہیں کا ہے۔ تو جب بھی کسی کو بریکنگ نیوز دینی ہوتی تھی، وہ شخص اس پہاڑی پر چڑھ جاتا ایک مخصوص انداز میں، اور بآواز بلند کہتا تھا، واہ صباحا یا صباحا یا صباحا، یعنی ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اگلی صبح سخت ہو سکتی ہے، اگلی صبح کوئی لشکر اس پہاڑی کے پیچھے سے شہر میں حملہ آور ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نارم تھا۔ اب آئیے اصل واقعے کی طرف۔ وہی مکہ ہے، یہی مکہ ہے، وہی صفا کی پہاڑی ہے، جی ہاں یہی صفا کی پہاڑی ہے، اسی کی طرف ایک انسان کے قدم بڑھ رہے ہیں، ہاں بڑھ رہے ہیں، لیکن آج کسی عام انسان کے قدم نہیں بڑھ رہے اس طرف۔ آج احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بڑھ رہے ہیں اس پہاڑی کی طرف۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بھی پیغام دینا ہے۔ کیا پیغام دینا ہے؟ کوئی عام پیغام نہیں دینا، بس رسول اللہ گئے، رسول اللہ کوہ صفا پر گئے، اب اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ مکے والوں کو متوجہ کیا، با آواز بلند گویا ہوئے، اب اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ مکے والے رسول اللہ کو پہلے دیکھتے بھی آئے ہیں، آج رسول اللہ کوہ صفا پر ہیں، مکے والوں کو بلایا ہے، مکے والے جمع ہوئے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں اب کیا کہنا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں، اگر مفہوم، اگر میں تم سے کہوں ایک لشکر ہے جو اس پہاڑی کے عقب سے آئے گا، تم پر حملہ کر جائے گا، کیا میری بات مانو گے؟
مجمع سن رہے؟ جواب ضرور مانیں گے، بالکل آپ کی بات کا یقین کریں گے. کیسے نہیں یقین کریں گے؟ یہ مکے والے کہہ رہے ہیں اس زبان سے، مکے والوں نے اس زبان سے ہم نے کبھی سچ کے سوا کو سنا ہی نہیں ہے، تو آپ کی بات پہ آف کورس یقین کریں گے. تو بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بات شروع ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے اگلی بات کی ہے. گویا پہلے ان کے منہ سے اپنے سچ کی گواہی لیے، خود کہا ہے نا انہوں نے، اب کہا ہے اگلی بات. میری بات پہ یقین کرو گے نا؟ ہاں کریں گے آپ کی بات. اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، نعوذ باللہ، اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ سنا ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اب سنو جو میں کہنے لگا ہوں. اب لشکر کا معاملہ نہیں ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں. اے لوگوں، اللہ ایک ہے. اے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے لوگوں، شرک کو چھوڑ دو. اے لوگوں، آنے والے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو. اب اس مختصر سی اسپیچ نے پورا منظرنامہ بدل دیا ہے، پورا سینیریو چینج کر دیا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ صفا پہاڑی پر تو اس سے پہلے بھی بہت لوگ وارد ہوئے ہیں، ایسا تو کبھی کسی نے نہیں کہا ہے. اور مجھے کہہ لینے دیجئے، رسول اللہ نے یہ ایک بات نہیں کی ہے، یہ ایک اکیلے انسان نے پورے معاشرے کے نظریے کو چیلنج کر دیا ہے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کو ایک نظریہ دے دیا ہے. مجمع پر ایک سکوت ہے، مجمع میں ایک حیرت ہے، مجمع میں خاموشی ہے. شاید سب ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہوں، ڈائجسٹ کر رہے ہوں کہ ابھی ہوا کیا ہے. اس شخص کو، اس ہستی کو تو ہم روز اپنے درمیان دیکھتے ہیں، آج اس نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ کیونکہ یہ تو خود بتوں کو مانتے ہیں نا سارے، رسول اللہ جو بات کر رہے ہیں وہ ان کے اگینسٹ جا رہی ہے. اب ایک عجب منظرنامہ ہے کوہ صفا پہ. جب کوہ صفا پر جائیں، اللہ تعالیٰ بار بار جانا نصیب فرمائے، تو یہ واقعہ بھی یاد کیجئے گا. اب یہ جو منظرنامہ ہے، کرنٹ جو سینیریو ہے، جو نیا سینیریو پیدا ہو گیا رسول اللہ کی اسپیچ کے بعد، اب یہ کیسے تبدیل ہوا؟ اب یہ تبدیل ہوگا، یہ ایسے تبدیل ہوا کہ ابھی جب مجمع حیران کھڑا تھا، تب اس مجمع میں سے ایک شخص نے ایک عمل انجام دیا. یہ شخص کون ہے؟ عرض کرتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، آپ کا چچا ہے. جی ہاں. اس کا نام کیا ہے؟ اسے دنیا ابو لہب کے نام سے جانتی ہے. جی ہاں، یہ وہی ابو لہب ہے جس نے کل دعوت والے قصے میں رسول اللہ کو بات نہیں کرنے دی تھی پہلے دن. یہ وہی ہے. دنیا اسے ابو لہب کے نام سے جانتی ہے. بلکہ اب یہ بھی سن لیجئے کیوں اسے ابو لہب کیوں کہتے ہیں. اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، اس کا لقب ہے. یہ اس نام سے مشہور ہے. کیوں؟ عرب معاشرے میں اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا جو رنگ تھا نا، یہ غیر معمولی طور پہ سرخ تھا، چمکدار تھا. چہرے پر گویا ہمیشہ ایک تپش سی رہتی تھی، ایک سرخی سی رہتی تھی، جیسے آگ کی لو ہو. عربی میں لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں. اسی مناسبت سے لوگ اس کو محبت میں یا تعریف یا اپریسیشن کے انداز میں ابو لہب کہتے تھے، آگ کا شعلہ. ہاں، اور یہ لقب تعریف کے طور پر کہا جاتا تھا اس کے لیے. ہاں، مگر اب سے کچھ دیر بعد کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ اس لقب کی پہچان ہی کچھ اور ہو جائے گی. بس یہ جو لقب ہے نا ابو لہب کا، جو تعریف کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یہ اب کچھ لمحوں کا مہمان ہے. یہ لقب اب خوبصورتی کے بجائے کسی اور حوالے سے مشہور ہونے والا ہے. اس نے کیا کیا؟ داستان کی طرف واپس آتے ہیں. منظرنامہ اس نے تبدیل کیا. سب کھڑے، اس نے ایک عمل انجام دیا بہت اہم. اس نے سب کے سامنے رسول اللہ کو مخاطب کیا. کل دعوت ذوالعشیرہ میں، آج یہاں. اور اس نے رسول اللہ کو سب کے سامنے تباً لکا، یعنی اب اس نے کہا، وہ میں دہراتا نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا کہا. اس نے رسول اللہ کے لیے کچھ اچھے الفاظ نہیں کہے. اس نے کچھ ایسا کہا جیسے مجھ سے کوئی کچھ کہے، میں کسی سے کچھ کہوں، کوئی مجھے کہے آپ نے ہم کو اس کام کے لیے بلایا تھا یہاں پہ، یہ اس بات کے لیے بلایا تھا آپ نے. بلکہ اس نے اور سخت بات بھی کی. اس نے رسول اللہ کے ہاتھوں سے متعلق بڑی ایک سخت بات کی بہت. Now this is again a very new situation, entirely new situation. ایک شخص نے، رسول اللہ نے، ایک ہستی نے ایک بالکل ایک نئی بات کی ہے، اور ایک شخص نے، ابو لہب نے، ایک الگ انداز میں جواب دے دیا ہے. اب کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں
اب کیا ہوا یہ سنیے اور سبحان اللہ کہیے اور رسول اللہ کا مرتبہ جانیے کہ ادھر اس بدبخت نے رسول اللہ سے جو کہا سو کہا کہ ہلاکت ہو یا نعوذ باللہ ہاتھ ٹوٹ، اس طرح کی عجیب ہوئی ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور ادھر اس نے کہا رسول اللہ سے، ادھر جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، اس نے کہا تبن لکا، وہاں سے جواب آیا، آیت آئی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک ہو جائے یا ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ آپ رسول اللہ کا مرتبہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آیت ہم پڑھتے جو قرآن کا سورہ پڑھتے ہیں ہم سب کو یاد ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کا یہ شان نزول ہے، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ اس نے رسول اللہ سے کے ہاتھوں سے متعلق کہا یہ تبت یدا ابی لہب و تب آئی، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بس وہ ابو لہب جس کا لقب یا اس کی کنیت اس کی تعریف تھی کہ کیا کہنے ہیں آگ جیسا شعلے جیسا، وہی ابو لہب اب جہنم کی آگ اور رسوائی کی پہچان بن گیا۔ اللہ اکبر، وہی ابو لہب جہنم کی آگ اور رسوائی کی پہچان بن گیا۔ کیا کہا ترجمہ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب خود بھی ہلاک ہو گیا، ابو لہب کا مال اس کے کام نہیں آیا، ابو لہب نے جو کچھ کمایا وہ اس کے کام نہیں آیا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ ابو لہب کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔